یہ کہ اردو اور فارسی ادب بلکہ دنیا کے ادب کے اوپر ان کی ایک گہری نگاہ ہے، اور بالخصوص فارسی اور اردو ادب کے حوالے سے تو آپ کا ایک بڑا نام ہے۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت لائن کے اوپر موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی کمیل کاظلی بائی صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیسے ہیں پروگرام حضور؟ نسیم آپ ٹھیک ہیں؟ زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور شریک ہوئے۔ آج ہم مولانا روم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یقیناً ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کی قیمتی گفتگو سے مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خود فارسی ادب کے اندر مولانا روم کا آپ کیا مقام سمجھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے اس پروگرام کا کہ مجھے موقع عطا کیا گیا اتنے عظیم انسان کی مناسبت سے جو پروگرام ہے اس میں بھی چند لفظ بولوں اور اپنا حصہ ڈالوں۔ مولانا جلال الدین رومی بھی جسے کہتے ہیں، بلخی بھی کہتے ہیں، فارسی ادب کے حوالے سے جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ فارسی میں بلا شک و شبہ اپنی جگہ بہت بلند قامت نام اور بھی ہیں۔ ہم اگر فردوسی سے لیں تو پھر ہم آئیں تو بہت سے نام ہیں، عطار اور سعدی، حافظ، خیام، کئی دوسرے نام بھی۔ لیکن مولانا جلال الدین رومی فارسی زبان و ادب میں خصوصاً فارسی شاعری میں وہ سنگ میل ہیں کہ جن سے پہلے بھی نہ ان کے اس رنگ میں یا اس انداز میں یا اس پیرائے میں کوئی شاعری ملتی ہے، نہ ان کے بعد ایسی شاعری ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں حافظ کی پیروی میں شاعری ہوئی ہے، سعدی کی ہوئی ہے، جتنے ہمارے شعراء ہیں ان کی پیروی ہوئی ہے اور ان کی پیروی میں شاعری ہوئی ہے، کام ہوا ہے، اور بہت سے ایسے نام ہیں کہ جو بہت کامیاب ہوئے ہیں ان کی پیروی میں۔ لیکن ہم جب مولانا جلال الدین رومی کو دیکھتے ہیں، نہ تو اس کی مثنوی کے بعد کوئی ایسی مثنوی ہے، درست ہے اس کی پیروی میں کوشش کی گئی، لیکن وہ انداز یا وہ لہجہ، وہ رنگ، وہ پیرایا جو اس کتاب میں ہے، مثنوی میں ہے، وہ کہیں نہیں۔ خصوصاً اگر ہم آئیں ان کی غزلیات کی طرف، یعنی غزلیات شمس میں ہم فارسی میں دیکھیں، ایسی تراکیب، ایسے اصطلاحات، ایسے مفاہیم جو پہلے ہمیں فارسی ادب میں نہیں ملتے، یہاں موجود ہیں۔ اور ان کی طرح غزل پھر کسی نے نہیں لکھی۔ مثلا حافظ بہت بڑا شاعر ہے، اس کی پیروی میں بہت لوگوں نے لکھا، بہت کامیاب ہوئے۔ ہم شہریار کا لے سکتے ہیں، لیکن رومی خود ہی اپنی مثال آپ ہیں۔ اور ایک نکتہ اور بھی میں یہاں ذکر کروں کہ یہ وہ شخص ہے کہ ان کا کلام دنیا میں آج بھی دنیا میں سب سے بڑی شاعری کی کتاب مثنوی ہے۔ تمام زبانوں کو ہم دنیا کی دیکھیں، سب سے بڑی شاعری ہے، اور سب سے زیادہ کام اس پہ ہو رہا ہے، ان کی تشریحات، ان کے تراجم، ان کے مفاہیم پہ کام ہو رہا ہے۔ تو فارسی ادب کے لیے یہ فخر کا سرمایہ ہے کہ دنیا کا عظیم ترین جو کلام ہے شاعری میں، عظیم ترین شاعری ہے یا کتاب ہے، وہ فارسی میں ہے، اور فارسی میں مثنوی مولوی ہے۔ جی اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب جو آپ نے ذکر کیا مثنوی ہے اور یا غزلیات ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے اچھوتے موضوعات مولانا روم نے اپنی شاعری کے اندر وہ لے کے آئے ہیں کہ جو اور کسی کے ہاں وہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی، اور اس سے ہی ان کا ایک خاص تشخص جو ہے وہ فارسی ادب کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ جی، ہم اگر بات کریں مثنوی پہ، مثنوی سے پہلے مثنویاں موجود ہیں۔ مثنوی کی جس طرح حکایتوں کی کتاب ہے، حکایات ہیں، مثنوی سے پہلے حکایات موجود ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کی کتابیں موجود ہیں۔ حتیٰ جو
وہ ہیں عرفانی شاعری کے بنیاد گزار ہیں، جو عرفانی شاعری کی ابتدا کرتے ہیں. حکیم ثنائی جیسی ہستی موجود ہے، اور عطار موجود ہے، اور خود رومی جو ہے مولوی خود کو ان کے پیروکاروں میں سے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں ان کی راہ پہ چلنے والا ہوں. لیکن لیجیے مثنوی کی حکایات کا پیرایا اس طرح ہے. ایک تو اس میں جو زبان ہے وہ زبان ایسی ہے کہ لفظ بول رہے ہوتے ہیں. واہ. یعنی جب ہم مصرع پڑھتے ہیں تو اس مصرے میں ہم ایک ڈرامائی کیفیت محسوس کرتے ہیں. مثلا موسیٰ و شبان کو اگر ہم دیکھیں، اس میں یہ جو کشتیبان، نحوی اور کشتیبان میں، ہم نحوی و کشتیبان میں دیکھیں تو جب کشتیبان آواز دیتا ہے نحوی کو کہ کیا تو ہیچ می دانش نہ کردن بگو، اب ایسے جیسے بگو بلند آواز میں، دریا کی لہریں ہیں، اب پانی کی آواز ہے، تپیڑے اس شور میں. یہ مصرع ایسے ہے کہ اسے پڑھتے ہوئے واقعی بندہ بلند آواز میں، جیسے کوئی اونچی آواز میں کسی کو مخاطب کر رہا ہے. واہ. ایسے لفظ سنے ہیں انہوں نے کہ اس میں وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے. اور دوسری بات کہ مثنوی میں جو حکایت بیان فرماتے ہیں رومی، اس میں کوئی آخر میں آ کے براہ راست ایسے سبق آموز چیزیں نہیں ڈالتے ہیں کہ اپنے کہ یہ دیکھیں اس کا ہے، لیکن نتیجہ وہ لیتے ہیں. لیکن ایسے نہیں کہ وہ ایک نصیحت کرے اور قاری پہ مسلط کرے کہ دیکھا اس کا یہ نتیجہ ہے، اب تم بھی یوں کرو. نہ، وہ ایک ایسے غیر محسوس طریقے سے قاری کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا تو یہ تھا، یہ نحوی کے غرور کا نتیجہ یہ ہوا، یا موسیٰ اور چرواہے کی بات اگر ہے تو یہ ہے، یا مثلا طوطی و بازرگان کا ہم دیکھیں خود بخود. یعنی قاری یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ ایک ناصح ہے، وہ ایسے محسوس کر رہا ہے کہ ایک دوست اس کو کہانی سنا رہا ہے، اس سے لطف اندوز کر رہا ہے، اور وہ غیر محسوس طریقے پہ لطف اندوز ہوتے ہوتے اس سے سبق بھی حاصل کرتا ہے. اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب دوسری چیز کہ اس میں جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فارسی ادب میں سے خصوصاً مولانا روم کی جو شاعری ہے، اردو ادب کے اوپر کن شخصیات نے اس سے زیادہ اثر لیا؟ جس طرح علامہ اقبال بھی وہ کہتے ہیں کہ پیر رومی کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ ذکر کیا، عقیدت کا اظہار کیا، یا ان سے ہٹ کے بھی، یعنی اردو ادب کے اوپر ان کے کس حد تک اثرات ہوئے ہیں؟ اچھا، میں آپ کے پہلے سوال کا دوسرا حصہ مجھے مکمل کر جی. مثنوی پہ تو بات کی. غزلیات شمس کو آپ دیکھیں، غزلیات شمس میں رومی کا عشق، قطعی عشق حقیقی کی ایک فضا ہے. درست ہے کہ شمس تبریز ان کا معشوق ہے، عشق حقیقی کی فضا ہے. پھر ان کے ہاں آپ تراکیب دیکھیں، اصطلاحات دیکھیں. ان کے ہاں مثلا قمر اتنا استعمال ہوا ہے، من غلام قمرم غیر قمر ہیچ مگ. شکر کی ترکیب آپ ان سے پہلے ہاتھ ان کے بعد دیکھ کے کتنے شعراء کے ہاں کتنی یہ استعمال ہوئی. زیر و زبر 100 سے شاید زیادہ مرتبہ رومی کے غزلیات شمس میں زیر و زبر کی ترکیب استعمال ہوئی ہے. حافظ کے ہاں شاید 1 مرتبہ ہے. یعنی جو اصطلاحات، جو تراکیب، لفظیات غزلیات شمس میں ہے، وہ غزلیات شمس کے لفظ ہیں، غزلیات شمس کی اصطلاحات ہیں. دوسری چیز یہ کہ اس میں جو موسیقیت ہے وہ کسی کی غزل میں نہیں ہے. آپ جو ہی شعر پڑھنا شروع کریں، دوسرے شعر پہ آپ جملے لگتے ہیں. یار مرا غار مرا، یار مرا غار مرا، عشق جگر خار مرا. اب دیکھیں کیفیت، ہر نفس آواز عشق می رسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم عزم تم. آپ ردم دیکھیں، اس میں موسیقیت دیکھیں. یہ ایک چیز، یہ خصوصیات کہیں اور نہیں ملتی. اب آتے ہیں آپ کے اس نقطے پہ کہ اردو میں جو اثرات ہیں. رومی کے اثرات نہ صرف اردو پہ، میں پاکستان کے حوالے سے اگر بات کروں، ہماری تمام زبانوں پہ رومی کے اثرات ہیں. آپ اپنے وقت کے حساب سے جہاں وہ ہو تو پھر مجھے کہہ دیجیے گا تاکہ بات میں لمبی نہ کروں. گفتگو جاری رکھیں. پاکستان کی تمام زبانوں میں ہم صوفی شعراء کو لیں، شاذ و نادر بھی شاید کوئی شاعر ہو جو ان کے اثر سے بچا ہوا ہو.
آپ دیکھ لیے شاہ لطیف بٹھائی کے تحریر ہے کہ انہوں نے کہا کہ آخری عمر میں میرے سرانے 2 کتابیں تھی، مثنوی اور قرآن۔ میں نے خود ان کے اشتراکات پہ مقالہ لکھا تھا، بٹھائی کانفرنس میں میں نے پڑھا تھا۔ میں اشتراک پہ مقالہ لکھ رہا تھا، میں نے دیکھا یہ تو بہت وسیع ہے، میں صرف ایک عشق کے پہلو پہ لکھا، اتنا اشتراک تھا اس میں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ واہ، دوسرا آپ دیکھیں میاں محمد بخش کو وہ رومی کشمیر کہا جاتا ہے۔ بے شک، ہمارے دیگر شعراء میں بھی مثلا ان کی نئے نامہ، نئے بشنوز نئے چونہے کا نئے کی جو اصطلاح ہے تقریباً تمام صوفی اس سے استفادہ کیا، پنجابی، سندھی، سرائکی، پشتو، ہم جس بھی زبان کو دیکھیں ہمارے صوفی شعراء کو، ان کے ہاں رومی کے اثرات نمایاں، بے حد نمایاں نظر آتے ہیں۔ ان کے رنگ میں مثنوی کی پیروی نہ غزلیات شمس، مثنوی کی پیروی نظر آتی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ مثلا پشتو کے شاعر ہیں، وہ باقاعدہ صوفی شاعر تو نہیں تھے، ایک ہم ماسی مزاج ہے ان کا، خوشحال خان خٹک، ان کے ہاں رومی کے اثرات بے تحاشا ہم دیکھتے ہیں، نظر آتے ہیں۔ نئے کی ترکیب عام بات کے شعراء میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کلاسک شعراء میں۔ ایک تو یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو دیگر زبانوں کے، ہمارے پاکستانی زبانوں کے شعراء، خصوصاً صوفی شعراء، ان کے ہاں کوئی بھی رومی کے اثر سے بچا ہوا نہیں۔ حتیٰ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، میں حیران ہوا اس پہ، بلوچستان کا ایک شاعر ہے مست توکلی۔ مست توکلی جو ہے وہ ایک مجذوب قسم کا شاعر تھا، پہاڑوں میں رہنے والا۔ میں نے ان کے دیوان پہ کام کیا تو مجھے اتنا اثر مثنوی کا نظر آیا، میں نے ایک مقالہ وہ کیا ہوا بھی ادھورا ہے کہ ان کے ہاں مجھے اب بھی یقین نہیں آتا کہ مست کے ہاتھ مثنوی لگی ہو، مست نے مثنوی پڑھی ہو، لیکن حیرت ہے کہ ان کے اثرات سے وہ بچا ہوا نہیں ہے، تو یقیناً مثنوی دیکھی ہوگی۔ اب یہ ان کی حالات زندگی بھی بہت واضح نہیں، تو اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ جی ڈاکٹر صاحب اردو میں بہت اگر بہت ہم شکریہ۔ دیکھیں، ابھی چونکہ ہم وقت جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، جی تو نہیں چاہتا کہ جی یہ جو گفتگو اور اتنا خوبصورت موضوع اور جو آپ فرما رہے ہیں واقعاً اس کو قطع کیا جائے، ہم معذرت بھی چاہتے ہیں، اور ایک جملہ مجھے بولنے دے اقبال کے حوالے سے، جی ایک ضرور جملہ صرف، ضرور، میں اقبال کے حوالے سے زیادہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اقبال اگر رومی کے مرید نہ ہوتے، رومی کے نہ ہوتے تو آج اقبال نہ ہوتے۔ پیر رومی خاک را اکسیر کرد، ان کا خود فرمانا ہے کہ واہ، پیر رومی نے مجھ خاک کو سونا بنا دیا۔ اقبال آج اقبال ہے، بصیرت اقبال کی دیکھے، اس نے کس کو پیر چنا؟ رومی کو۔ یہ اس کے انتخاب کی داد ہم دیتے ہیں، اور نبایا، مثنوی کی پیروی میں انہوں نے جو کہا ہے انہوں نے نبایا ہے۔ تو اقبال اس لیے بھی عظیم ہے کہ رومی کی پیروی میں اور رومی کو نبانا اور اس کی مریدی میں ثابت قدم ثابت ہونا، کامیاب ثابت ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بہت شکریہ آپ جی کا۔ بہت شکریہ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ آپ سے پھر بھی استفادہ کریں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جی ناظرین، اس وقت ڈاکٹر علی کمیل کاظلی باش ہمارے ساتھ ہیں، اور مولانا روم کے